جب تک مسلمان کا جڑ اور بنیاد مضبوط ہے، جب تک مسلمان اپنا رشتہ ایمان سے جڑا ہوا ہے، تب تک مسلمان کو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتا ہے، اس کو کمزور نہیں کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پستی میں نہیں لا سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ موجودہ دور میں ہم انتہائی پستی کی طرف شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف ہندوستان کی بات نہیں، دنیا کا کوئی بھی ملک، دنیا کا کوئی بھی کنٹری، دنیا کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کو سکون اور شانتی مل رہی ہو، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے ایران کا مسئلہ ہو، چاہے لبنان کا مسئلہ ہو، چاہے مصر کا مسئلہ ہو، چاہے سیریا کا مسئلہ ہو، یا خود سعودی عربیہ کا مسئلہ ہو، دنیا کا کوئی ایسا کونا، دنیا کا کوئی ایسا چپا نہیں ہے جہاں پر آپ کو مسلمان سکون نظر آتا ہو۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہے، بے چین ہے، ان کو سکون اور شانتی نہیں مل رہی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا، آج وہ حرف بحرف سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو بیان کرنے والا، روایت کرنے والا حضرت امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل اس روایت کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی کسعتها، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ دوسری قومیں تمہارے اوپر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے، ایسے ہی حملہ آور ہوں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے بھوکے کھانے کو نوچ لیتے ہیں، ایسی ہی دوسری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں نوچ لیں گے۔ قال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، ایک سوال کرنے والوں نے سوال کیا، پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس کی ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، ایسا دور کیوں آئے گا، مسلمانوں کے اوپر لوگ کیوں ٹوٹ پڑیں گے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ کیا ہم اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے؟ ہماری سنکھیا کم ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، نہیں، اس کی ریزن یہ نہیں ہے، اس کا سبب یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم تعداد میں کم ہوگے، تمہاری سنکھیا کم ہو جائے گی، بل انتم کثیر، بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوں گے، تمہاری سنکھیا بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوں گے۔
وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری مثال ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے سمندر کے جھاگ یا کوڑے کرکٹ، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جس کی کوئی وزن نہیں ہوتی ہے، جس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ سمندر کی لہریں ادھر سے آئی اور کوڑا کرکٹ اور اس جھاگ کو ادھر لے کر کے چلی گئی۔ جیسے سمندر کے کنارے پر، ندی کے کنارے پر آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر کوڑے کرکٹ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پانی کی لہریں، پانی کی موجیں اتر کی جانب سے آتی ہے اور دکن کی طرف کوڑے کرکٹ کو اپنے ساتھ بہا کر کے لے جاتی ہے۔ اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی کوئی وزن نہیں ہے۔ پانی کی لہریں جدھر چاہتی ہے ادھر لے کر کے جاتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرتے رہتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی کہ دوسری قومیں تمہارے اوپر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دنیا کی دوسری قومیں تمہیں ایسے نچائیں گی اور تم اس کے اشارے پر ناچتے رہو گے۔ قال قائل، سوال کرنے والوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہوگی، ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذَفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحْنَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے جو روب و دبدبا، تمہاری طاقت، تمہاری پاور جو کافروں کے دلوں پر بیٹھی ہوئی ہے، جو تمہاری روب، جو تمہارا دبدبا، تمہاری طاقت جو کافروں کو دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا اور تم سے وہ نڈر ہو جائے گا، تمہیں دیکھ کر کے ڈرے گا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلِيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحْنَ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ قال قائل وَمَا الْوَحْنُ یا رسول اللہ، سوال کرنے والوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہن کا مطلب تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، دنیا سے پیار کرنے لگو گے، دنیا کو سب کچھ سمجھ لو گے، دنیا کی رنگینوں میں رنگ جاؤ گے، دنیا کے چال ڈھال میں ڈھل جاؤ گے، دنیا جیسا بننا چاہو گے، دنیا کی خوبصورتی تمہیں پسند آ جائے گی۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور تم موت سے نفرت کرنے لگو گے، موت سے تم بھاگنے لگو گے، موت سے تم بچنا چاہو گے۔ جو ناممکن ہے موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، لیکن انسان یہی سوچ بیٹھے گا کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں موت نہیں آئے گی، اور انسان چاہے گا کہ ہمیں موت نہ آئے، موت سے نفرت۔ آج کون مرنا چاہتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تم موت سے ڈرنے لگو گے، اس لیے آج کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ آج ہمیں یہ ڈر ہے اگر ہم مر گئے ہم جنت تو نہیں جا سکتے، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج خود ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے۔